الرحمن الرحیم چوتھے سبق کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں پیچھے آیا تھا لیلۃ الثانیہ، وہ اس کا مطلب ہے دوسری رات، تو میں نے سنا ہے میں نے غلطی سے اس کو تیسری رات بولا ہے۔ حامد پوچھتا ہے یا للآسفی، ہائے افسوس، ما اقسا ھذا الملکہ، کتنا سنگ دل تھا یہ بادشاہ، کم قتل من النساء البریات، کتنی خواتین کو قتل کیا بے گناہ، بریات بے گناہ خواتین کو قتل کیا اس نے۔ سعید ہون علیکہ یا حامد، سعید کہتا ہے پریشان نہ ہو اے حامد، فإنها لیست حقیقتاً، یہ کہانی یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ بات حقیقت نہیں ہے، انما ہی حکایتن، بے شک یہ تو کہانی ہے، من بنات الخیالی، فرضی خیال سے، کل حکایات الاخری، جیسے کہ دوسری کہانیاں ہیں۔ حکایات حکایت کی جمع ہے، حکایت ایک کہانی، حکایات زیادہ کہانیاں، اخری دوسری، فی الکتابی کتاب میں، یعنی یہ کہانی دوسری کہانیوں کی طرح سے ایک کہانی ہے جیسے وہ کتاب میں دی گئی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حامد شکراً یا سعید، شکریہ اے سعید، قد عرفت معنی اسم الکتاب، میں جان گیا کتاب کے نام کے معنی، وازددت شوقاً، اور زیادہ ہو گیا، وازددت میرا شوق زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، الی قراءتہ اس کو پڑھنے کا۔ ای حکایتن، کون سی کہانی، کنت تقرأ تم پڑھ رہے تھے، عندما جب، فاجأتک میں تیرے پاس اچانک آیا۔ سعید حکایت الرجل المغفل، کہانی ایک غافل شخص کی۔ هل تحب، کیا تم چاہو گے، ان اقرأھا علیک، تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ حامد بکل سرور، بہت خوشی سے۔ سعید یقرأ، سعید پڑھتا ہے۔ ان بعض المغفلین، ایک غافل شخص تھا، کان سائرن، پیدل جا رہا تھا، چل رہا تھا، وبیدہ، اور اس کے ہاتھ میں، مقود حمارہ، اس کے گدھے کی لگام تھی، رسی یعنی جس سے وہ اس کو، وہوا یجرہ، اس سے اس کو کھینچ رہا تھا، خلفہ اپنے پیچھے۔ فنظرہ، پس اسے دیکھا، رجلان، دو اشخاص نے، رجلان تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے رجلن ایک آدمی، رجلان دو آدمی، اور رجالن دو سے زیادہ، تین یا اس سے زیادہ۔ من الشطاری، شطار شاطر، مکار چال باز، مکار، دو مکار آدمیوں نے اس کو دیکھا۔ فقال واحد منہما، پس ان میں سے ایک نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، انا آخذ ھذا الحمار، میں یہ گدھا لے لوں گا، من ھذا الرجل، اس آدمی سے۔ فقال لہ، اس نے اس سے کہا، کیف تأخذہ، تم کیسے لوگے۔ فقال لہ، اس نے اس سے کہا، اتبعنی، میرے پیچھے آؤ، وانا اریک، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ فتبعہ، پس وہ اس کے پیچھے آیا۔ فتقدم ذلک الشاطر، یہ مکار آدمی آگے بڑھا، الی حمارہ، گدھے کی طرف، وفک منہ المقود، اور رسی کھولی اس سے، وآتاہ لصاحبہ، اور اسے دے دیا، آتا حوالے کر دیا، دے دیا، لصاحبہ، اپنے ساتھی کے، وحط المقود فی راسہ، اور رسی ڈال لی اپنے سر میں، ومشی خلف المغفل، اور چلا غافل آدمی کے پیچھے، حتی علم، یہاں تک کہ وہ جان گیا، ان صاحبہ، کہ اس کا ساتھی، ذہب بالحمار، ذہب چلا گیا، بالحمار گدھے کے ساتھ، یعنی جب وہ اس کا ساتھی گدھے کو لے کے چلا گیا وہاں سے، تب اس نے، ثم وقف، پھر کیا کیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ فجرہ المغفل بالمقود، پس کھینچا غافل آدمی نے رسی کو، فلم یمشی، پس وہ نہ چلا، یعنی گدھا۔ فجرہ میں یہ ہو جو ہے گدھے کے لیے ضمیر ہے، یعنی اسے کھینچا، گدھے کو کھینچا۔
فلم یمشی پس وہ نہ چلا، رک گیا، فالتفت الیہ پس اس کی طرف متوجہ ہوا، فرأى المقود فی راس رجل پس اس نے دیکھا کہ رسی ایک آدمی کے سر میں ہے، فقال له اس نے اس سے کہا ایو شیء انت تو کیا چیز ہے، یعنی وہ گھبرا کے پوچھتا ہے کہ ابھی تو گدھا تھا، ابھی ایک آدمی ہے۔ فقال له اس نے کہا انا حمارک میں تیرا گدھا ہوں، ولی حدیث عجیب اور میرے ساتھ عجیب بات ہے، وہوا اور وہ یہ انہ کان لی والدۃ عجوز صالحۃ کہ میری والدہ بوڑھی اور نیک عورت ہیں، عجوز بڑھیا یا ایجڈ، صالحہ نیک، جیتو علیہا میں ان کے پاس آیا، فی بعض الیام ایک دن، وانا سکران اور میں نشے میں تھا، فقالت لی اس نے مجھ سے کہا یا ولدی اے میرے بیٹے، تب الی اللہ تعالی اللہ سے توبہ کرو، من ہذہ المعاصی ان گناہوں کی، فاخذت العصا پس میں نے ڈنڈا پکڑا، وضربتها بها اور اس کو مارا اس ڈنڈے سے، فدعت علیہ اس نے بد دعا دی مجھے، فمسخنی اللہ تعالی حمارا بس اللہ نے مجھے گدھے میں بدل دیا، یعنی میری شکل بدل دی اور مجھے گدھا بنا دیا، وآکانی فی یدی کا اور تیرے ہاتھ میں مجھے دے دیا، فمکثت عندک ھذا الزمان کلہ پس اس سارے عرصے میں، ھذا الزمان کلہ اس تمام عرصے میں، مکثت میں ٹھہرا رہا، میں رہا عندک تیرے پاس، فلما کان ھذا الیوم پس جب آج کے دن، تذکرتنی امی میری ماں نے مجھے یاد کیا، وہن قلبها اور اس کا دل تڑپا، علیہ میرے لیے، فدعت لی اس نے دعا کی میرے لیے، فاعادنی اللہ آدمیا پس لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آدمی، کما کنتو جیسے میں تھا، یعنی پھر سے مجھے آدمی بنا دیا ماں کی دعا سے۔ فقال الرجل اس آدمی نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، باللہ علیک یا اخی، وہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہے بھائی، انت جعلنی فی حل تو مجھے معاف کر دینا، چھوڑ دینا، مما فعلتہ جو میں نے کیا، بکا تیرے ساتھ، من الرقوبی وغیرہ ہی سواری وغیرہ، یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تو تجھ سے کام لیے ہیں، جو وہ اپنے گدھے سے لیتا تھا، اصل میں سواری کرتا تھا یا بوجھ لاتا ہوگا، ثم خلی سبیلہ پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا راستے میں، وہ مزہ اور چلا گیا، یعنی اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا، آدمی کو جو کہ شو کر رہا تھا کہ وہ گدھا بنا تھا اور اب آدمی بن گیا ہے، جو شاطر آدمی تھا، ورجع صاحب الحماری رجا واپس لوٹا، گدھے والا، الی دارہ ہی اپنے گھر، وہو سکران من الہم والغم اور وہ دکھ اور غم سے نڈھال تھا، فقالت لہ زوجتہ اس کی بیوی نے اس سے کہا ما الذی کیا ہوا، دہا کا تجھے پریشانی، یعنی تجھے کیا پریشانی ہوئی، وائن الحمار اور گدھا کہاں ہے، کیونکہ گھر سے تو وہ کام کرنے کے لیے نکلا ہے گدھا لے کے، فقال لہا اس نے اس سے کہا اپنی بیوی سے، انتی ما عندکی خبر بامر الحمار فانا اخبرک بہ اس نے کہا میرے پاس گدھے کے معاملے میں تمہارے لیے خبر ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ثم حکا لہ الحکایہ پھر اس نے یہ کہانی بیان کی، فقالت لہ زوجتہ اس کی بیوی نے اس سے کہا یا ویلنا من اللہ تعالی کیف مضی لنا ھذا الزمان، وہ کہتی برا ہو ہمارا کہ ہم کیسے اس عرصے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ گدھے کے ساتھ، نحن نستخدم بنی آدم ایک بنی آدم سے یعنی انسان سے خدمت لیتے رہے، ثم انہا تصدقت پھر اس نے صدقہ کیا، واستغفرت اور توبہ کی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، جو ہم نے ایک گدھے کو جو ہے وہ انسان کو گدھا سمجھا اور اس سے گدھوں کے کام لیتے رہے، کہ اللہ ہمیں بچائے، فقال وجلس الرجل فی الدار اور بیٹھا رہا وہ آدمی گھر میں، مدتا من غیر شغل ایک عرصے تک بغیر کام کے،
فقالت لہو زوجتہ، اس کی بیوی نے اس سے کہا، الی متی ھذا القعود فی البیت من غیر شغل، الی متی کب تک، ھذا القعود ایسے بیٹھے رہو گے، فی البیت گھر میں، من غیر شغل بغیر کام کے، یعنی تم کیسے جو ہے وہ بیکار بیٹھے رہو گے گھر میں، بازار جاؤ، فمزی لسو کی بازار جاؤ، وشتری لنا حمارن، اور ہم اپنے لیے گدھا خریدو، وشتغل علیہ، اور اس میں مصروف ہو جاؤ، یعنی کام کرو، کہ تم تو گھر ہی بیٹھ گئے ہو، اب نیا گدھا لو اور کام شروع کرو۔ فمزا الی السوق، پس وہ بازار گیا، ووقف عند الحمیر، اور گدھے کے پاس کھڑا ہوا، وإذا ہوا بحمارہ، اور یہ اسی کا گدھا تھا، یباع، جو بیچا جا رہا تھا۔ فلما رفعہ، بس اس نے اس کو پہچان لیا، تقدم الیہ، آگے بڑھا اس کی طرف، ووضع فمہ، اور اپنا منہ، فم منہ کو کہتے ہیں، وضع رکھا، اپنا منہ رکھا، علی اذنہ، اس کے کان پر، وقال لہ، اور اس سے کہا، ویلک یا مشوم، تیرا برا ہو اے منحوس، لعلک رجعت الی السکر، لگتا ہے پھر تم نے نشہ کیا، وضربت امک، اور اپنی ماں کو مارا، واللہ ما بقیت، بخدا میں جب تک زندہ ہوں، لا اشتریک ابدا، تجھے نہیں خریدوں گا۔ ثم ترکہ وانصرف، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ حامد یضحک، ہنستے ہوئے، واللہ انہا لحکایۃ لذیذہ، بے شک یہ مزے کی کہانی ہے۔ من الف ھذا الکتاب، کس نے لکھی یہ کتاب، یعنی اس کا مؤلف کون ہے، سعید۔ کتاب الف لیلۃ و لیلہ من الادب الشعبی، یہ کتاب الف لیلہ اور لیلہ جو ہے وہ قومی ادب ہے، الذی لا یؤلفہ شخص معین، جسے کسی ایک آدمی نے نہیں لکھا، بل یشترک فی تالیفہ، بلکہ اس میں شرکت کرتے ہیں اشخاص کثیرہ، یعنی اس میں شرکت کی ہے بہت سے لوگوں نے، علی مر الاجیال، نسل در نسل، کہ نسلیں گزرنے کے ساتھ ساتھ، لا نعرف اسماءہم، جن کے نام ہم نہیں جانتے، لا نعرف، ہم نہیں جانتے، اسماءہم، جن کے نام۔ حامد ارجو، میں امید کرتا ہوں، ان تعیرنی الکتاب اذا فرغت منہ، کہ جب فارغ ہو تم سے یہ کتاب تو مجھے عاریۃً دو گے، سعید طیب، خوشی سے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔